پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور 3 ارکان پر مشتمل، جو کہ ان مخصوص نشستوں کے لیے نامینیشن فائنل کرے گی اور ایک لسٹ، حتمی لسٹ تیار کی جائے گی کہ کن خواتین کو قومی اسمبلی میں بھیجنا ہے، کن خواتین کی نامزدگی پنجاب اسمبلی میں ہوگی اور پھر خیبر پختونخوا میں، پھر سندھ میں، یہ سارے کا سارا جائزہ لینا ہے اور اس کے بعد پھر حتمی فہرست عمران خان صاحب کے پاس پہنچے گی اور وہ فیصلہ کریں گے اور وہ منظوری دیں گے۔ زرتاج گل ہیں، سماویہ طاہر ہیں اور کنول شوذب ہیں۔ یہ 3 خواتین پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس بات کا تعین کرے گی اور لسٹوں کو حتمی شکل دے گی۔ اب جو نام آ رہے ہیں اس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکرز کر رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کا نام ہونا چاہیے، صنم جاوید کو ہونا چاہیے، یاسمین راشد کو ہونا چاہیے، لیکن عالیہ حمزہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑی تھیں اور یاسمین راشد بھی، اور اگر وہ قومی اسمبلی کی ممبر بن جاتی ہیں تو ان کا وہ کیس کمزور ہو جائے گا جو کہ حمزہ شہباز اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہے۔ اس لیے ان ٹیکنیکلٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن حتمی فیصلہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کرے گی، تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہے وہ ہے نیب کے بارے میں۔ نیب ایک اور ریفرنس تیار کر رہا ہے اور وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہوگا۔ وہ توشہ خانہ میں ہوگا، دوبارہ سے ایک اور توشہ خانہ پہ نیا کیس تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ریفرنس میں غیر قانونی طریقے سے تحائف حاصل کرنے کا الزام لگایا جائے گا۔ بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے، عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا ہے اور ایسے بے بنیاد جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پائپ لائن میں بھی رکھے جائیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب، جسٹس صاحب جو ہیں، انہوں نے اس درخواست کی سماعت کی۔ شعیب شاہین صاحب وکیل تھے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقاتوں کی جو فہرست جمع کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہمیں دیکھنے دیں کہ کہیں جیل سماعتوں کی ملاقاتوں کو شامل تو نہیں کر دیا گیا۔ ہمارے دونوں اپوزیشن لیڈر سمیت رہنماؤں کو 4 گھنٹے کھڑا رکھ کر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کا SOP بنانے کا حکم دیا تھا، یہ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا۔ اور ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی اڈیالہ جیل جانے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ سب کی ایک ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ عمران خان کی مقدمات میں نمائندگی کرنے والے وکلاء آتے ہی نہیں اور سیاسی طور پر متحرک وکلاء بانی عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمات درج ہیں اور یہ سب سیاسی نتائج والے ہی مقدمات ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہ ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف 200 سے زیادہ مقدمات ہیں اور سب کے سب سیاسی نتائج والے مقدمات ہیں، تاکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو کہا نہیں انہوں نے، لیکن بنیادی طور پر یہی تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور پولیٹیکل مینورنگ کے لیے یہ مقدمات بنائے گئے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں۔ آپ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ سب جینون کیسز ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے یہ کہا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ یہ سب جینون کیس ہیں، تو مرکزی وکلاء ملاقات کر کے ہدایات عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلاء کو دیتے ہوں گے۔ ہماری گاڑیاں جیل سے 1.5 کلومیٹر پیچھے کھڑی کر دی جاتی ہیں، شعیب شاہین صاحب نے بتایا، اور عمران خان اور ملاقات کرنے والوں کے درمیان بڑا شیشہ لگا دیا گیا ہے، کوئی دستاویز لے یا دے نہیں سکتے، اونچا بولنا پڑتا ہے اور یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں، کوئی دستاویز دیکھنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے جیل حکام نے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے ملاقاتیوں کے لیے۔ آئندہ ایسا کیا گیا تو میں توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا اور یہ انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ عمران خان سے ملاقات کرنے والے بھی جیل حکام کی SOPs پر عمل درآمد کروائیں۔ ہم کاغذ کا ٹکڑا لے کر جا سکتے ہیں، نہ باہر لا سکتے ہیں۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم پھر ان کو موقع بھی دے دیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جب یہ بات کی تو ایڈوکیٹ جنرل سے سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، ایک قیدی کا حق ہے جو کہ وہ مانگ رہا ہے اور یہ حق دینے پر آپ پابند ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ اور جیل حکام۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ سب سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جسٹس سردار صاحب نے کہا، اور سماعت 13 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اب
یہ تو ہے عدالتوں کی خبریں اور ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں جناب بڑی تصویر کی طرف، جو کہ خبر ہے۔ آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ایڈ ہاک ججز۔ 2 ججز جو ہیں ان کو وہ ابھی تک میدان میں موجود ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب انکار کر چکے ہیں۔ 2 اہم ترین وکٹیں گر چکی ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اچھا فیصلہ دیا دونوں جج صاحبان نے کہ وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر نہیں آنا چاہتے۔ یہ اصلاً یہ خلاف آئین بھی ہے اور یہ سیاسی تقرریاں بھی ہیں، اور اس پہ 2 جج اب رہ گئے ہیں۔ ایک ہیں جناب میاں خیل صاحب اور دوسرے ہیں جناب سردار طارق مسعود صاحب۔ یہ 2 جج صاحبان ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل کی ایک چھوٹی سی دھڑی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پاکستان بھر کی وکلا تنظیمیں قاضی صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی، وہ ایڈ ہاک ججز کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل کی ایک چھوٹی سی دھڑی ہے، وہ جو ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بالکل درست ہے اور ایڈ ہاک ججز آنے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کی ایک چھوٹی سی دھڑی نے انہوں نے مطالبہ کیا وفاقی حکومت سے کہ آئینی ترمیم کر کے ملک میں ایک آئینی عدالت قائم کی جائے، جو صرف اور صرف آئینی اور سیاسی مقدمات کی سماعت کر کے ان کے فیصلے کرے، اور وفاقی حکومت اس اقدام سے سپریم کورٹ کے ججز کا بہت سارا قیمتی وقت جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جائے، یہ پاکستان بار کونسل اب کہہ رہی ہے، پاکستان بار کونسل کا ایک چھوٹا سا دھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ کہتا ہے جی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم کرے اور آئینی ترمیم کر کے ایک آئینی عدالت قائم کرے۔ اب یہ جو موجودہ مینڈیٹ چور ہیں، ان کے پلے ہے کیا؟ ان کی کون سی اخلاقی، قانونی، جمہوری حیثیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بار کونسل کے خود بھی، میرا خیال ہے کہ یہ غیر آئینی کام خود بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنے کی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے، ایک ایسی اسمبلی کو، ایسے لوگوں کو جو کہ خود مینڈیٹ چور ہیں اور ان کے مقدمات پڑے ہیں اور ان کے حلقے کھل چکے ہیں، لیکن وہ حلقے اس طریقے سے کھلے ہیں کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، اور یہ خود جاری رہے ان عدالتوں میں، الیکشن ٹریبیونل میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسمبلی جو کہ مینڈیٹ چور ہے، اب پاکستان بار کونسل کے لیٹر ہیڈ سے یہ خبر جاری ہوئی ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں۔ تو آئین میں ترمیم تو وہ کرتا ہے جس کو لیجیٹیمیسی ہوتی ہے اور جس کی گورنمنٹ صحیح ہو اور جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ یہ تو خود مینڈیٹ چور ہیں، الیکشن چوری کر کے، نتائج چوری کر کے جہاں تک پہنچے ہیں، تو ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں، یہ از خود ایک مذاق ہے، بھونڈا۔ تو پاکستان بار کونسل کے یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور جی حضوری پہ جی حضوری کر رہے ہیں، وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک نئی عدالت کا، نئی قانونی عدالت کا شوشہ چھوڑا انہوں نے، اور آئینی عدالت کا وہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ عدلیہ کو مینج کرنا آسان ہو۔ جبکہ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ سیکرٹری جو تھے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، ان کا جو بیان انہوں نے دیا تھا القادر ٹرسٹ میں، اس کے مندرجات سامنے آ گئے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب نے عمران خان کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا، اور معاملے کو عمران خان صاحب سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکرٹری کو منظوری دی تھی۔ یہ اعظم خان کا بیان ہے، اور کابینہ سیکرٹری سے جب معاملات پر بات ہوئی، وہ میرے دفتر میں موجود تھے، میں نے اس معاملے پر کابینہ میں شرکت نہیں کی۔ میں اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پرنسپل سیکرٹری کے طور پر تعینات رہا۔ معاہدے پر ہونے والے دستخط رازداری سے متعلق تھے۔ معاہدے پر ہونے والے دستخط کو میں نے پہچان لیا، اور معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر موجود تھی جس سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ 13 جولائی کو سابق پرنسپل اعظم خان صاحب نے احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا۔ اب یہ بیان ہے جی، اور 20 جولائی کو وکلا صفائی نے اعظم خان کے بیان پر جرحہ بھی کرنی ہے۔